گیا آ گیا، آؤ سارے مل کے منائے، آ گیا جشن زہرا، جشن زہرا زہرا زہرا، جشن زہرا، جشن زہرا زہرا زہرا، جشن زہرا، آؤ سارے مل کے منائے، آ گیا آؤ سارے مل کے منائے، آ گیا جشن زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اللہ علی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ آج نہایت ہی مخصوص موقع ہے، عید غدیر ثانی، اور اسی عید کو عید فرحت زہرا سلام اللہ علیہا بھی کہتے ہیں، عید شجاع بھی کہتے ہیں، اور عید تکمیل ولایت بھی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا قانون یہ ہے کہ دو چیزوں کو ہمیشہ ساتھ میں رکھتے ہیں، ایک جو ہے وہ مثبت ہے اور ایک جو ہے وہ منفی ہے، یعنی منفی اور اثبات، منفی اور اثبات کے دونوں کے مجموعے سے انسان جو ہے وہ حد کمال تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ولایت کو اللہ نے واجب کر دی، اسی طریقے سے خود جو ہے وہ براءت کو بھی اللہ نے واجب قرار دیا۔ تو آج کی عید جو ہے وہ ہماری خوشبختانہ براءت کی عید ہے، اور در حقیقت اسی کو غدیر ثانی بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ چونکہ تبرعی عید ہے اور اہل البیت علیہم السلام کے خاندان کی خوشی کا دن ہے اور فرحت کا دن ہے، خصوصاً سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے لیے یہ عید جو ہے وہ نہایت ہی خاص ہے، اور اس عنوان سے ہم نے بھی آپ کے لیے پروگرام لے کے آئے ہیں، عید فرحت زہرا کے عنوان سے خصوصی ٹرانسمیشن۔ لہٰذا اس خصوصی عید کے موقع پر تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں پر بھی مومنین ہے، ان کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آج کا دن ان کے لیے خاص دن ہونا چاہیے اور خوشی کا دن ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے کچھ اسی عید کے عنوان سے، اور ہم مدعو کر چکے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شیخ سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ کو نجف اشرف سے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اس عظیم دن کی مناسبت سے عرض تبریک و تہنیت پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جتنی ممبران ہے اور بندہ حقیر نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا، اور چونکہ وقت جو ہے وہ بھی کم ہے تو میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا۔ اور در حقیقت ایک حدیث جو بڑی نہایت ہی معروف حدیث ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے، فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ کے غضب سے اللہ جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے، اور آپ کی خوشی سے اور آپ کی رضایت سے اللہ کی رضایت ہے۔ اس حدیث پر قبلہ اگر وضاحت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقها، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا بند عالم ہمارا شمار محبان محمد و آل محمد کے ساتھ کرے، محمد و آل محمد کے ساتھ کرے، الہی آمین، اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے، الہی آمین۔
آپ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی یہ مشہور و معروف حدیث جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاها، جی اے فاطمہ اللہ تعالیٰ آپ کے رضایت سے راضی ہوتا ہے اور آپ کے بے شک، غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ بے شک، اگر اس حدیث مبارکہ میں انسان غور فرمائے تو یہ حدیث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا و غضب کے حوالے سے مرکزیت کو بتاتی ہے۔ صحیح، جس طریقے سے جب ہم آیت تطہیر پر غور فرماتے ہیں تو آیت تطہیر میں جب جبرائیل امین نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، سبحان اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت کی معرفی کرائی تھی وہ جناب فاطمہ کے ذریعے سے، بے شک، یعنی مرکزیت اور محوریت اگر چادر تطہیر میں دیکھا جائے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دی۔ بے شک، تو اگر اس حدیث میں ہم غور فرمائیں تو اس حدیث میں بھی رضا و غضب الہی کی مرکزیت اگر کسی کو قرار واہ دیا گیا سبحان ہے، اللہ، بے شک، یعنی اس سے اگر غور فرمائیں تو یہ بات ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ فقط چادر تطہیر میں ہی محوریت و مرکزیت نہیں حاصل ہے جناب فاطمہ کو، بلکہ رضا و غضب کے حوالے سے بھی جناب فاطمہ کو مرکزیت و محوریت حاصل۔ بے شک، بے شک، اور بے شک، اس حدیث پہ اگر انسان غور فرمائے تو یقیناً فضائل کا ایک سمندر پایا جاتا ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ صحیح، گرچہ مخالفین نے اپنی عادت کے تحت اس حدیث کو بھی مقطوع سند اور مقطوع دلالہ کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یا پھر جو ہے وہ اس حدیث میں کوئی خاص جو ہے وہ معنی جو ہے معنی کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ غلط ہے۔ حالانکہ اگر مجھے کچھ وقت دیں گے تو انشاءاللہ بسم میں اللہ، ان دونوں کو گفتگو کروں گا کہ یہ بسم اللہ، حدیث نہ سند کے حوالے سے ضعیف ہے اور نہ دلالت کے حوالے سے ضعیف ہے، صحیح، بلکہ جہاں اس حدیث پر سند کے حوالے سے یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ حدیث سند کے حوالے سے ضعیف ہے، تو ہمارے علماء نے الحمدللہ اس حدیث کو اہل سنت کی 32 کتابوں سے ثابت کیا ہے۔ اللہ اہل سنت کی اکبر، اللہ اس اکبر، کتابوں میں جس میں صحیح، جیسی کتابیں مل ہیں اس میں اس حدیث کو شامل کیا گیا ہے اور اس حدیث کی سند کو پیش کیا گیا جی صحیح، تو سند کے اعتبار تو 32 سند سے اس حدیث کو پیش کیا گیا۔ اور جہاں تک دلالت کی بات ہے آپ غور فرمائیے کہ یہ کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یہ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا غضب جناب فاطمہ کی رضا غضب کے تابع ہو۔ صحیح، اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جناب فاطمہ کے راضی ہونے سے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے جناب فاطمہ کے غضبناک ہونے سے۔ بے شک، بے شک، آخر یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں دلالت کے حوالے سے اس کے حوالے سے بہترین جملہ جو ہے وہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جناب فاطمہ کی فقط عصمت کو بیان نہیں کرتی بلکہ عصمت سے بہترین مقام ہے کہ جو اس کو بیان کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، کہ دیکھیں مقام وہ بیان فرماتے ہیں کہ مقام عصمت کیا ہے۔ مقام عصمت کے لیے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، صحیح، کہ اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک، بے شک، جو مقام عصمت ہے یعنی اہل بیت وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اہل بیت کی وہی مرضی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ مگر آیت اللہ وہی فرماتے ہیں یہ ذرا عصمت سے بلند ترین مقام ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا نہیں، بلکہ اللہ وہ چاہتا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں، جو جناب فاطمہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، بے شک۔ اب رہی بات یہ کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کسی بندے کی مرضی کے تابع ہو جائے، تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہم نے متعدد مقامات پر دیکھا ہے کہ یہ اس چیز کو بھی عطا کرنے والا، دینے والا، تفویض کرنے والا بھی خداوند عالم ہے۔ جس طریقے سے شب ہجرت پروردگار عالم نے نفس مولائے کائنات کے بدلے اپنی مرضی دے دی تھی، یہاں پر بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضا پروردگار عالم کی مالکہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اگر یہ رضا پروردگار عالم سے ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی یقیناً۔ اور اگر آپ ہیں تو میں عرض کروں، آپ دیکھیں کہ دیکھیں رضا اور غضب یہ دو صفات ایسے ہیں پروردگار عالم کے کہ جو صفات ذاتیہ نہیں ہے بلکہ صفات فعلیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے علم عقائد میں اس حوالے سے بحث کی جاتی ہے کہ دیکھیں صفات پروردگار عالم کی دو قسمیں ہیں۔ بعض صفات وہ ہیں صفات ذاتیہ ہوتی ہیں جس کے حوالے سے ہم شیعوں
عقیدہ ہے کہ صفات ذاتیہ عین ذات ہے، صحیح، یعنی پروردگار ذات کی ذات سے ہٹ کر یہ الگ صفات تصور نہیں کی جاتی. جیسے ان میں علم پروردگار عالم ہے، حیات پروردگار عالم ہے، قدرت پروردگار عالم ہے، یہ وہ صفات ہیں کہ جو صفات ذاتیہ کہی جاتی ہیں. جی. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو صفات فعلیہ ہوتی ہیں، صحیح، کہ جن کا اس عالم میں موجود ہوتا ہے، یعنی پروردگار عالم ان کے مظہر کو اس عالم میں موجود عالم وجود میں پذیر کرتا ہے، عالم وجود میں اس کو وجود بخشتا ہے. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے غور فرمائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال سے راضی ہے یا نہیں راضی. صحیح، ہمیں یہ کیسے معلوم کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال سے غضبناک ہے یا نہیں ہے؟ جی. تو اس کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم کی ذات کیا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفی یوں کروائی کہ اللہ نور السماوات والارض. سبحان اللہ. اللہ کیا ہے؟ زمین و آسمان کا نور ہے. بے شک ذات پروردگار عالم نور ہے، اور نور تک ہم خاکی بندوں کی رسائی نہیں ممکن. صحیح. اور اس کے لیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جب انہوں نے پروردگار عالم کی دیکھنے کی ضد کی تو ایک بجلی سی چمکی اور سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ. ہم بندوں کی صفت یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم اس نور کی نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری تھا پروردگار عالم کچھ ذوات مقدسہ کو ہمارے لیے قرار دے، تاکہ ان ذوات مقدسہ کو دیکھ کر اگر وہ ہم سے راضی ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں پروردگار عالم بھی ہم سے راضی ہے، اور اگر وہ ہم سے ناراض ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ پروردگار عالم بھی ہم سے ناراض ہے. بے شک بے شک. نور کا مظہر قرار دیا پروردگار عالم نے ائمہ معصومین علیہم السلام کو، اور خاص کر جناب فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو، کہ جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها، کہ پروردگار عالم جناب فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. اور یہ ویسے ہی ہے عام طور پر عام زمانے میں روزمرہ کی مثالوں میں ہے کہ جب اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ بجلی موجود ہے یا نہیں ہے تو کوئی شخص جا کر بجلی پتا کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے بجلی کے تار پر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، بلکہ وہ اپنے گھر میں ہی موجود بٹن کو دباتا ہے. اگر بٹن دبانے سے لائٹ جل جاتی ہے تو انسان کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ بجلی موجود. بے شک. لائٹ نہیں تو انسان کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ بجلی موجود نہیں. تو اسی طریقے سے لا مناقشۃ مثال پروردگار عالم نے ائمہ معصومین علیہم السلام کو اپنی رضا و غضب کا مظہر قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور اس بات کی تائید جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واقعے سے ہی ملتی ہے کہ جب ایک خاتون جناب فاطمہ کی خدمت میں اپنے شوہر کی طرف سے سوال لے کر آئی، اور آنے کے بعد اس نے یہ پوچھا کہ یا بنت رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ہمیں کس طریقے سے معلوم ہو کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے. تو سنیے خود جناب فاطمہ نے بطور جواب ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت تمہیں جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اگر تم ان کو انجام دیتے ہو، اور جس چیز سے روکتے ہیں اگر تم اس سے باز آ جاتے ہو، اور ہم سے محبت رکھتے ہو اور ہمارے دشمنوں سے تبرہ کرتے ہو، بیزاری اختیار کرتے ہو، تو پروردگار عالم تم سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس حدیث کو اگر اس واقعے سے ملایا جائے تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رضا و غضب پروردگار عالم اہل بیت علیہ السلام کی رضا میں ہے، اور غضب پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے غضب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا و غضب کا مظہر کرا. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی اور آخر میں حدیث بھی تلاوت فرمائی، خود تبرے کے عنوان سے اور برات کے عنوان سے. تو دوسرا سوال میں یہیں سے یہ کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ جہاں تک تولا اور ولایت کا سوال ہے، اور جہاں تک دوسرے اس کے ساتھ ساتھ جو تبرہ ہے، تبرہ کے عنوان سے یہ سوال کہ تبرہ کا ایمان کی تکمیل میں کیا کردار ہے اور کس حد تک کردار ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور خاص طور سے ضروری ہے کہ ہر محب اہل بیت اس سوال کی طرف متوجہ رہے کہ تبرہ کی ہمیں کس حد تک ضرورت ہے. جی آپ صاف طور پر اگر انسان اس کی طرف توجہ ڈالنا چاہے تو آپ دیکھیں کہ ابتدائی خلقت سے ہی تبرہ ہماری تینت میں شامل ہے. بے شک صحیح. کیوں؟
یہ کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. سبحان اللہ. کہ ہمارے سبحان اللہ. ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں تو ان کا شعار یہ ہے کہ وہ ہمارے خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہم پر جب کوئی غم آتا ہے تو وہ غمزدہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. واہ سبحان اللہ. تو معلوم یہ محبت اور دشمنوں سے بیزاری. اب دیکھیں تولا عام طور پہ اس چیز کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر انسان تبرے کی تاریخ کو پڑھے تو ابتدائی خلقت سے ہی تبرہ شامل حال ہے. اب دیکھیں خود وحدانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اسلام نے جب لوگوں کو وحدانیت کی طرف دعوت دی تو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہی ہر نبی کا کہا تھا، ہر نبی نے اسی کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا فلاح پا جاؤ گے. اگر انسان خود اس لا الہ الا اللہ پر غور فرمائے تو اگر تبرہ ضروری نہ ہوتا، اگر دشمنوں سے بیزاری یہ ضروری نہ ہوتی تو فقط لا الہ الا اللہ کافی تھا. بالکل بالکل بے شک. مگر صاف طور پر یہ کہنا کہ تبرے کو پہلے رکھنا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں ہم خداوند عالم کی وحدانیت کے قائل ہیں، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو جھوٹے خدا ہیں ان سے ہم بیزاری کا اختیار کریں. بے شک بے شک. یہی ہوتا ہے کہ تبرہ کو جہاں جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فروع دین قرار دیا گیا ہے، وہیں تبرہ کو بھی، تبرہ کیا ہے؟ یعنی دشمنان دین سے، دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا اختیار کریں. بے شک. اس کو بھی اسے قرار دیا گیا ہے. تو تبرہ بہرحال اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان تبرہ نہ کرے. کیوں؟ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب پیغمبر اسلام نے لوگوں کو وحدانیت کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے تو یہی آ کر کفار قریش نے کہا تھا کہ ہم 360 خداؤں کو تو پوچھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ تم جس خدا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو ہم اسے بھی پرستش کرتے ہیں، 360 کے بجائے 361 ہو جائیں گے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. مگر نبی نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد. نہیں، بلکہ یہ اللہ ہی ایک ہے. جی. اگر اللہ کوئی ہے تو بس وہ بس وہی اللہ ہے کہ جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا ہیں ان سب سے بیزاری اختیار کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ فقط تولا کی دعوے داری یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تبرہ ہونا بھی ضروری ہے. یہ تو ابتدائی حالت کے حوالے سے گفتگو ہے. ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بھی اگر انسان مطالعہ کرنا چاہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں معصومین علیہ السلام نے اپنی مودت و محبت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، وہیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے تبرہ کی طرف، دشمنوں سے دور رہنے کے لیے بھی لوگوں کو بلایا. صحیح صحیح. صاف پر حدیث ہے، ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ جو مخالفین ہیں، اور بعض ان کے مخالفین کا نام لیا، اور ان کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. صحیح. تو مولا کائنات نے بڑا لطیف کہا اما الان انت اعور فاما ان تبصر واما ان تعمى. اللہ. جب اس نے یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ وہی بات ہے جو کفار قریش نے کہا تھا کہ اپنے خداؤں کو پوجیں گے اور یا رسول اللہ جس کی طرف آپ بلاتے ہیں ان کو بھی پوجیں گے، ان کی بھی پرستش کریں گے. صحیح. تو وہاں نبی نے قبول نہیں. ادھر مولا کائنات نے پلٹ کر کیا جواب دیا؟ اما الان فانت اعور. ابھی تیرا عالم یہ ہے کہ تو کانا ہے، یعنی تیری ایک آنکھ ٹھیک ہے اور ایک آنکھ تیری خراب ہے. اللہ. اس کے بعد امام نے جو اما ان تبصر و اما ان تعمى، تجھے چاہیے کہ یا تو مکمل طور پر صاحب بصیرت ہو جا، دونوں آنکھ سے دیکھنے والا ہو، وہ اما ان تعمى، یا تو اندھا ہو جا، یعنی ہماری دشمنی اختیار کے اندھا ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کی جو مخالف ان سے بھی رواداری رکھے. یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں نہیں بلایا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے سیرت معصومین علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، اب دیکھیں کہ تبرہ اہل بیت علیہ السلام کو، البتہ تبرہ اگر سلیقے سے کیا جائے تو اہل بیت علیہ السلام کو بہت زیادہ محب ہے، بہت زیادہ پسند ہے. چنانچہ روایت ملتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد 2 قمیص لے کر آیا بطور ہدیہ. صحیح. وہ کیا تھا؟ درزی تھا. 2 قمیص چھٹے امام کے لیے سل کر لایا اور لانے کے بعد کہتا ہے ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں نے یہ 2 قمیص آپ کے لیے سلی ہے، اور ایک قمیص جب سل رہا تھا تو میں فقط محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ رہا تھا، اور دوسری قمیص جب سل رہا تھا اس وقت جتنا وقت اس کے سلنے میں لگا میں آپ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کر رہا تھا، ان پر تبرہ کر رہا تھا، ان پر لعنت. صحیح صحیح.
تو امام نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس قمیص کو تجھ سے بطور ہدیہ قبول کروں کہ جسے سلتے وقت تو ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ یعنی یہ صاف طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہمارے لیے سیرت ہے کہ ہم فقط بطور ایمان، بطور ایقان فقط تولاہی کے دعوے دار نہ ہو، بلکہ ساتھ ساتھ تبرہ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھیں۔ یعنی جہاں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہم بنے، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری کریں۔ بے شک بے شک بے شک۔ قبلہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، آخر میں 1-2 منٹ کا ٹائم ہے، اگر اس میں بھی اسی تبرع اور تولے کے عنوان سے کوئی ایک پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں۔ جی دیکھیے، تو جیسا کہ اس بات سے واضح ہو گیا کہ ایمان اس وقت تک انسان کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ بھی نہ اختیار کرے۔ جی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تو یہ 2 سیرتیں میں نے آخر میں عرض کی ائمہ معصومین علیہ السلام کی، اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے علماء کی بھی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ فقط تولا پر اکتفا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ تبرہ بھی کیا کرتے تھے دشمنوں سے۔ البتہ تبرہ کا طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ طریقہ اس طریقے سے انسان تبرہ کرے کہ کسی دوسرے کو معرض خطر میں نہ قرار دے۔ صحیح، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تبرہ کو بھول جائیں، اور بلکہ آیت اللہ وحی کا بہترین جملہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی اولاد کو قاتلان زہرا کا نام نہ بتایا اس نے اپنی اولاد کے حق میں جفا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ تبرہ کا مطلب یہ کہ ہم دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ دل میں کوئی نرم پہلو رکھیں، جی، یا پھر ان کے جو ظلم و استبداد ہیں، ان کے ظلم و ستم کو اپنی نسلوں کو نہ بتائے، نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ ظلمت کے اندھیرے میں ہے، وہ یقیناً عقیدے کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا فروع دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ تولا کے ساتھ رہ کو بھی اختیار نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مختصر سا واقعہ شیخ بہائی کے حوالے سے ملتا ہے کہ شیخ بہائی نے ایک مرتبہ مصری عالم دین سے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا، لیکن وہ مصری عالم دین یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی اہل سنت میں سے ہیں، تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ کہا کہ ہمارے جو اہل شیعہ بھائی ہیں وہ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک جگہ پر تو یہ حدیث پائی جاتی ہے، یہ حدیث مذکور ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ ومن آذ اللہ فقط کفر۔ بے شک، یہ صحیح مسلم حدیث ہے۔ اور میرے شیعہ بھائی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اسی حدیث کے 5 صفحے کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ جس میں یہ مذکور ہے کہ ماتت فاطمہ وہی کانت ساخطتن علی الشیخین، اللہ کہ جناب دنیا سے چلی گئی اور جناب فاطمہ اس عالم میں اس دنیا سے گئی کہ شیخین سے ناراض تھی۔ تو شیخ بہائی نے عالم دین سے پوچھا کہ آخر ہم ان دونوں حدیثوں کو کس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف نبی فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ کافر ہو گیا، اور اسی حدیث کے 5 صفحے کے بعد یہ حدیث ملتی ہے کہ جناب فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی اور شیخین سے ناراض تھی۔ بے شک بے شک، اس بالکل۔ عالم دین نے جواب نہ بن پڑا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو میں اس رات ایک رات مجھے دو، میں سوچتا ہوں انشاءاللہ کل جواب دوں گا۔ جی جی، وقت بھی انتہا پر ہے قبلہ، جی جی وقت بھی بالکل انتہا پر ہے، بس کچھ ہی سیکنڈ ہے، جی بس کچھ سیکنڈ انشاءاللہ۔ تو اگلے دن جب وہ آیا تو آنے کے بعد وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ میں نہ کہتا تھا کہ یہ رافضی جو ہے جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ یہ جو شیخین میں ناراضگی والی حدیث ہے یہ 5 صفحے کے بعد نہیں موجود ہے بلکہ 5 صفحے کے بعد۔ جی بالکل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دشمن بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اہل کے نزدیک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی شکر گزار ہے، آپ کے وقت جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے اور نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ نہایت ہی مفید گفتگو ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔